سے سیکھیں سبق، آؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلے ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئیے حسب معمول نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی فإن الصلاۃ علی کفارۃ لکم، مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے بیان کی ابتدا ہی میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کیے رہتے ہیں تاکہ ثواب میں اضافے کا باعث بھی بنے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے بچنے کا کہا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا صالح مری علیہ رحمت اللہ القوی ایک مرتبہ ایک عالی شان محل کے قریب سے گزرے تو ایک کنیز ہاتھوں میں دف اٹھائے یہ نغمہ گا رہی تھی، ہم لوگ ایسی نعمتوں اور خوشیوں میں ہیں جو کبھی زائل یعنی ختم نہ ہوں گی۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کنیز سے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم تو جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد جب آپ کا گزر دوبارہ اس محل کے قریب سے ہوا تو دیکھا اس محل پر بوسیدگی اور شکستگی کے آثار نمایاں ہیں۔ نوکر چاکر سب غائب تھے، محل کی تمام زیب و زینت خاک میں مل چکی تھی۔ گردش ایام کی زد میں آ کر وہ زیب و زینت کا شاہکار محل اب خراب و بیکار ہو چکا تھا۔ گویا وہ ویران محل پکار پکار کر زبان حال سے یوں کہہ رہا تھا کہ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے محل کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے ارشاد فرمایا، اے ویران محل، تیرے مکین کہاں ہیں؟ کہاں گئے تیرے خدام؟ تیری زیب و زینت کا کیا ہوا؟ کہاں ہے وہ جھوٹی کنیز جس کا یہ گمان تھا کہ ہماری نعمتیں اور خوشیاں ختم نہ ہوں گی؟ کہاں گئیں اب وہ نعمتیں اور خوشیاں؟ ابھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ محل کے اندر سے ایک غیبی آواز سنائی دی، اے صالح رحمت اللہ تعالی علیہ، جب مخلوق کا مخلوق پر اتنا غضب ہے تو مخلوق پر خالق کے غضب کا عالم کیا ہوگا؟ پھر
پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور زاروں کی طرح روتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہنمی یوں پکاریں گے، اے ہمارے پروردگار، تو جو چاہے ہمیں عذاب دے لیکن ہم پر غضب نہ فرما، بے شک تیرا قہر و غضب آگ سے زیادہ شدید ہے۔ اے ہمارے رب عز و جل، تو ہم پر جب غضب فرماتا ہے تو عذاب کی زنجیریں، بیڑیاں اور جہنمی توق ہم پر تنگ ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ تو اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن یہ واقعہ اپنے اندر جو سبق لیے ہوئے ہے اور ہمیں جو پیغام فنا سنا رہا ہے وہ یہ، جس نے بھی زندگی کا گنج پایا اسے موت کا رنج پہنچ کر رہا، جس نے بھی یہاں زندگی کے پھول چنے بالآخر موت کے خار نے اسے ضرور زخمی کیا۔ یاد رکھیے، یہ موت کا بھول جانا اور فانی دنیا میں منہمک ہو کر باقی رہ جانے والی دنیا کو بھول جانا، یقیناً یہ بہت ہی بڑی خرابیوں کی جڑ اور بہت ہی زیادہ آخرت سے غافل کرنے والی چیز ہے۔ موت کا بھول جانا یہ دل کی سختی کی علامت ہے، اور دل کا سخت ہونا گناہوں کے ارتکاب کا بہت بڑا سبب ہے۔ جس آدمی کو موت یاد رہتی ہے اور وہ اس دنیا کے بارے میں واقعی یہ ذہن رکھتا ہے کہ یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، یعنی نوکے زبان سے یہ بات کرنے والا نہیں کہ یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، ہم مر جانے والے ہیں، قبر میں اترنے والے ہیں، ایک دن تو مرنا ہی ہے، اس طرح کی باتیں صرف نوکے زبان سے نہیں، جو دل سے یہ بات کرنے والے ہیں نا کہ یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، یہ دنیا فانی ہے، باقی رہنے والی زندگی قبر و آخرت کی، باقی رہنے والی زندگی بعد میں آنے والی ہے، جس کا یہ ذہن بن جاتا ہے وہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، موت کا بھول جانا دل کی سختی کی علامت، اور دل کا سخت ہونا یہ کافروں کا مقدر ہے۔ ایمان والا رقت قلبی والا ہونا چاہیے، ایمان والا نرم دل کا مالک ہونا چاہیے، اور ایمان والے کو دل کی سختی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جی ہاں، دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے، دل بھی سخت ہو جایا کرتے ہیں، اسی لیے ارشاد فرمایا کہ دل کا زنگ یہ موت کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن کی برکت سے اتر جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پارہ 26 سورہ قاف، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، ترجمہ کنز الایمان، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یعنی موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے راہ فرار اختیار کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، اور موت آئی آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، اے غافل انسان تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ یہ بالکل ایک کھلی حقیقت ہے کہ موت آ کر رہے گی۔ سمجھانے والوں نے اس انداز سے بھی ہمیں سمجھایا کہ الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسے دروازے کا نام ہے کہ جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسے جام اور ایک ایسے پیالے کا نام ہے جسے ہر ایک نے پینا ہے۔ ایک گمراہ فرقہ ہوا جس کو دہریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دہریہ یہ وہ خبیث الباطن قسم کے افراد تھے جن کا ذہن یہ تھا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری کائنات خود بخود بن گئی، زمین پچ گئی، آسمان بلند ہو گیا، دریا بہ نکلے، درخت اوپر ہو گئے، پہاڑ کچھ بلند ہو گئے، زمین جہاں سے بلند ہوئی وہ پہاڑ کہلائے، اور جہاں زمین بالکل صاف سیدھی ہو گئی وہ چٹیل میدان کہلایا۔ یعنی جن کی سوچ یہ ہے کہ یہ کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری دنیا خود بخود بنی، کوئی اس کو بنانے والا نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ جل مجدہ الکریم اس کی ذات ہی کے منکر، لیکن جو رب عز و جل کو نہیں مانتا، جو اس کی ذات ہی کا انکار کرنے والا ہے،
اور جس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ مخلوق ساری کی ساری خود بخود بنی، اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ حیرت و استعجاب، مقام حیرت، مقام تعجب کہ یہ اتنا بڑا اور اتنا گندا عقیدہ رکھنے والا، موت سے انکار کی ہمت اس میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کا منکر ہے لیکن موت کو تسلیم کرتا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہے بھی ایسا ہی۔ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں نا، اب کوئی گھر ایسا بتائیے جس گھر میں کوئی نہ کوئی جنازہ نہ اٹھاؤ۔ مرنے کے بعد کون کیا کرتا ہے، سب کے اپنے اپنے انداز ہیں، لیکن موت جس گھر میں نہ آئی ہو، جس کے اعزاء و اقارب میں سے کوئی بھی دنیا سے نہ گیا ہو، پوری دنیا میں آپ کوئی ایک فرد بھی اس طرح کا نہیں بتا سکتے۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے آئے، لیکن ساری دنیا پر حکومت کرنے والے بالآخر موت ان کو بھی آئے۔ اگر آج یہ بات کی جائے نا، آج جاہو جلال، مال و منال، لشکر جرار اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو موت کو بھول جانے کا سبب بن گئیں، مال کا مل جانا، دولت کا آ جانا، یہ عالی شان محلات کا مل جانا، یہ اقتدار کا مل جانا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو غفلت کا سامان کرتی چلی گئیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھیے موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو آ کر رہے گی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس ایک اٹل حقیقت اور ایک ایسی حقیقت جس کے انکار کی تاب کسی میں نہیں، اس کے آنے سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ تیاری میں لگ جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، فرمایا جب موت آ جائے گی، جب ان کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحے کے لیے بھی نہ یہ آگے کیا جائے گا نہ یہ پیچھے کیا جائے گا۔ جو وقت مقرر ہے یہ موت اس وقت پر آ کر رہے گی۔ ارشاد فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، میرے پیارے حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو اور جس سے تم بھاگ جانا چاہتے ہو، یاد رکھو وہ موت تمہیں آ کر رہے گی۔ مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا لیکن پھر بھی مر جاتا ہے۔ سب جینا چاہتے ہیں لیکن موت آ جاتی ہے۔ سب صحت مند رہنا چاہتے ہیں، کمزوری آ جاتی ہے۔ سب جوان رہنا چاہتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، اور یہ سارے مراحل طے کرتے 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 بالآخر یہ بندہ قبر میں اتر جاتا ہے۔ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سالگرہ منائی جاتی ہے، سال گرہ، اگرچہ اس کو جو بھی نام دیا جائے، جو بھی ذہن لیا جائے، لیکن گرہ یہ گانٹھ لگانے کو کہتے ہیں۔ سال گرہ یعنی اس کے ایک سال کو گرہ لگ گئی، اس کی زندگی کا ایک سال پورا ہو گیا۔ اگر اس نے 30 سال جینا تھا تو ایک سال اس کی زندگی کا اور کم ہو گیا، اگلے سال پھر ایک سال اور کم ہو گیا، اور یوں کرتے 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 بالآخر یہ موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، اگرچہ ان سارے مراحل پر کوئی بھی ہر ایک نہیں پہنچتا، ہر ایک جوانی تک نہیں پہنچتا، ہر ایک لڑکپن تک نہیں پہنچتا، ہر ایک بڑھاپے تک نہیں پہنچتا، اگرچہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ساتھ ساتھ ہیں، لیکن جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بچہ بڑا ہو گیا، میری عمر بڑھ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمر نہیں بڑھی، آپ کا بچہ بڑا نہیں ہوا، آپ کا بچہ موت کے قریب جاتا چلا جا رہا ہے، آپ مزید آگے موت کے قریب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کی عمر گھٹتی چلی جا رہی ہو رہی ہے۔ عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے نا، تو یہ بندہ موت کے قریب 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 اور قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، موت سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا نا، جب یہ گھڑیال بجتا ہے، گھڑی لگائی جاتی ہے، گھڑیال گھنٹہ پورا ہونے پر ٹک ٹک کی آواز دیتا ہے۔ یہ جو آواز گھڑیال سے آتی ہے نا، کسی سمجھانے والے نے اس انداز سے سمجھایا، غافل یہ گھڑیال دیتا ہے تجھ کو منادی، ایک گھڑی عمر کی تو نے اور گھٹا دی، یعنی تیری عمر گھٹتی چلی جا رہی ہے، تیری عمر لمحہ 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 کم 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 اور کم ہوتی چلی جا رہی، اور تو یہ گھنٹہ بھی گزر گیا، یہ گھنٹہ بھی گزر گیا، یہ گھنٹہ بھی گزر گیا، یہ دن گیا، وہ رات گئی۔ جس طرح وہ برف بیچنے والا برف لے کر آتا ہے نا، اس کی برف آہستہ آہستہ پگھل رہی ہوتی ہے،
اب یوں ہی سمجھ لیجئے کہ یہ زندگی سانس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ سانس کی گنتی پوری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یوں بندہ اپنے موت کے قریب 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 اور قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. قرآن پاک نے کتنے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا لوگو، موت سے بھاگ جانے کی ہمت تم میں نہیں ہے. تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ نا، اگرچہ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں چھپا لو، یاد رکھنا یہ موت تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی. موت سے بھاگ جانے کی ہمت تم میں نہیں ہے. تم جتنا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو نا، موت اتنا ہی تمہارے پیچھے آتی چلی جا رہی، اور جو ہی وہ مقررہ وقت پورا ہو جائے گا، ساتھ ہی پتہ ہی نہیں چلے گا اور تمہارا عمل تنفس ختم ہو جائے گا. ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تمہارا قصہ تمام کر دیں گے. ماضی میں جا کر دیکھیے نا، سورہ عصر کی ابتدا اللہ عز و جل نے زمانے کی قسم یاد فرمائی، اور زمانے کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا، زمانے کی قسم یہ انسان خسارے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم یہ انسان گھاٹے میں، یہ انسان خسارے میں. اس زمانے سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ علماء نے مختلف طرح کے اقوال ذکر فرمائے. ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مطلق زمانہ مراد ہے. سارے کا سارا زمانہ، جب سے یہ چاند، سورج، زمین، آسمان، یہ ساری کائنات بنی، زمانے کی ابتدا ہوئی، اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والا زمانہ، اس زمانے سے مراد یہ سارا ہی زمانہ ہے. کیوں؟ لأن الدہر مشتمل علی الاعاجیب. اس لیے کہ زمانہ کتنے عجائبات پر مشتمل ہے. بڑی بڑی عجیب چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی. جو کل بچہ تھا آج جوان ہو گیا، جو کل جوان تھا آج بوڑھا ہو گیا، جو صحت مند تھا وہ کمزور ہو گیا، کبھی بیماری کبھی صحت. یہ سارے کے سارے زمانے کے عجائبات آپ کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں نا. یہ زمانہ کتنے عجائبات پر مشتمل ہے، اس لیے ذکر فرمایا زمانے کی قسم یہ انسان خسارے میں. ماضی میں نگاہ دوڑا کر دیکھیے کیسے کیسے عجائبات آئے، کیسے کیسے نمونے آئے. پوری پوری دنیا پر حکومت کرنے والے، بڑے بڑے کر و فر والے، بڑے بڑے ناز و نعم میں پلنے والے، اور وہ افراد جن کا اپنے بارے میں گمان یہ تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی. کتنے کتنے 100 سال تک جینے والے، اور اپنی صحت پر مان کرتے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ربوبیت و الوہیت کی بات کرنے والے. میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی کی صدائیں بلند کرنے والے. لیکن آج ان کا نام لینے والا بھی اس دنیا پر کوئی نہیں. بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے کر و فر والے، بڑے بڑے ناز و نعم میں پلنے والے، بڑے بڑے جاہو جلال والے، مال و منال والے، لیکن آج ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کرنے کی ہمت کسی میں نہیں. لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ واقعی ہمارا دل اس چیز کی گواہی دے اور عملی طور پر بھی یہ چیزیں سامنے آئیں کہ ہم موت کو حقیقت جاننے والے ہیں. بندہ زبان پر یہ جملہ لائے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن اس کی زندگی گزارنے کا انداز اس طرح کا ہو گویا کبھی مرنا ہی نہیں، کبھی موت کی تیاری نہ ہو، کبھی قبر و آخرت کی تیاری نہ ہو، کبھی آخرت کو بہتر بنانے والے امور کی طرف قدم نہ بڑھائے، کبھی نیکی کی طرف نہ آئے، کبھی نماز روزے کی طرف نہ آئے، کبھی قرآن پڑھنے سننے کی طرف نہ آئے، کبھی اعمال صالحہ کی طرف نہ آئے، کبھی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی طرف اس کا ذہن مائل نہ ہو، کبھی عاشقان رسول کی صحبت کی طرف نہ آئے، کبھی بھی نیک اعمال کی طرف قدم نہ بڑھائے، اور پھر بھی زبان پر ہو کہ موت آنے والی ہے، موت آ جائے گی. موت ایک اٹل حقیقت ہے. تو یاد رکھیے ایسا آدمی زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن کردار اس کا کسی اور چیز کی گواہی دے رہا ہے. یاد رکھیے حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لیے احسن طریقے پر تیاری کرے. پھر ارشاد فرمایا، یہی لوگ حقیقی دانا لوگ ہیں، حقیقی سمجھدار لوگ. عقل مند کون ہے؟ جو موت کی تیاری کرنے والا ہے. عقل مند کون ہے؟ جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے. آج
ہم جس کی عقل کی داد دیتے ہیں نا، اور ہم جس کے بارے میں سمجھتے ہیں جناب بڑا ذہین آدمی ہے، بہت ذہین و فطین آدمی ہے، بہت لائق آدمی ہے، بہت عقل مند آدمی ہے، بہت دانا آدمی ہے، بہت زبردست آدمی ہے، ہم کسے عقل مند کہتے ہیں؟ جو دنیاوی طور پر آگے 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 اور آگے نکلنے والا ہو، جو زیادہ سے زیادہ جناب وہ کسب معاش کے ذرائع اختیار کرنے والا ہو، جو کاروباری اعتبار سے زیادہ فعال ہو، جو مالی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہو، اور جو دنیاوی اعتبار سے جتنا زیادہ آگے نکلتا چلا جائے، ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں بہت سمجھدار آدمی۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سمجھدار کسے فرمایا؟ جو موت کو کثرت سے یاد رکھنے والا ہے۔ موت کو یاد کرنے والے، اپنی آخرت کو ہمہ وقت سامنے رکھنے والے، ان کا انداز زندگی ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ امیر اہل سنت، آپ ایک مرتبہ کسی مقام پر آپ نے وہ گرم پانی والی ٹونٹی کھولی، پانی کی حدت اور اس حدت کی شدت اتنی زیادہ تھی، جو ہی گرم پانی ہاتھ پر پڑا نا، آپ نے یکدم ہاتھ پیچھے کیا اور زبان سے فوراً یہ جملہ نکلا، یہ اتنا گرم ہے تو جہنم کا کھولتا ہوا پانی کتنا گرم ہوگا۔ یہ سوچ اپنی اپنی، انداز اپنا اپنا، جن کو جیسی سوچ ملی نا وہ ویسا سوچا کرتے ہیں۔ یہاں گرم پانی دیکھتے ہی فکر آخرت، اور یہ صرف ایک مدنی پھول نہیں ہے، امیر اہل سنت کی زندگی میں کتنے ہی مدنی پھول آپ کو اس طرح کے ملیں گے جو فکر آخرت دلانے والے، آخرت کی سوچ دینے والے، آخرت کا ذہن دینے والے، موت کی یاد دلانے والے۔ اور امیر اہل سنت کا کتنا پیارا انداز کہ آپ نے ذہن بھی دیا کہ موت کو یاد رکھنے کے لیے الموت یہ لکھ کر کسی ایسے نمایاں مقام پر لگا دیا جائے جہاں مسلسل نظر پڑتی رہے، نظر پڑے گی، جس چیز پر بار بار نظر پڑتی ہے نا وہ دل میں قرار کر ہی جاتی۔ کیا یہ اچھا ہو کہ موت ہمہ وقت پیش نظر رہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنے کی ہمت نہیں۔ جب انکار ہے ہی نہیں ہے تو آئیے نا دل سے تسلیم کر لیں کہ موت آ کر رہے گی۔ جب موت آ کر رہے گی تو پھر کیوں نہ یہ دل ہی سے صدا نکلے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سمجھانے والوں نے ہمیں اس انداز سے بھی سمجھایا کہ اعمل ما شئت فإنک میت۔ اے انسان، آج جو کرنا چاہتا نہ کر لے، جس طرح کے اعمال انجام دینا چاہتا ہے اپنے انجام دے، جو کرنا چاہتا نہ کر لے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فإنک میت، تو مر جانے والا ہے۔ جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ ویسے تو اعمل لدنیا کا بقدر مقامی کا فیہا وعمل لآخرت کا بقدر بقائی کا فیہا۔ جتنا عرصہ اس دنیا میں رہنا ہے نا اتنا اس کے لیے کر، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا اتنا اس کے لیے سرمایہ جمع کر۔ یہ تو بالکل واضح ہے نا، لیکن پھر بھی کیسے واضح الفاظ میں سمجھا دیا گیا کہ جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ بالآخر وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تیرے اپنے ناز اٹھانے والے تجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر منو مٹی نیچے دبا رہے ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، موت کو یاد کرنے والا اعمال خیر کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے۔ موت کو یاد کرنے والا اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھتا ہے۔ موت کو یاد کرنے والا مقام قرب کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ موت کو یاد کرنے والا ایک ایک نیکی کو بھی غنیمت جانتا ہے۔ یہ موقع ضائع کیوں ہو جائے، وہ نیک عمل ضائع کیوں ہو جائے، میں اس نیک کام میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، میں یہاں کیوں نہ آگے بڑھوں۔ گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے دل میں خیال آتا ہے اگر میں گناہ کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے گناہ کرتے 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 موت آ جائے۔ گناہ کی حالت میں موت آ گئی، کل اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آئیے اپنی موت کو یاد رکھیں۔ تو اپنی موت کو کر یاد، کر سامان چلنے کا۔ کیا یہ اچھا ہو یہ ذہن بن جائے کہ واقعی موت آنے والی، واقعی موت آنے والی۔ یہ سانس جو اندر لیا نا یہ باہر نہ نکلے تو، جو سانس باہر نکالا دوبارہ اندر لینا نصیب نہ ہو تو میری زندگی ہے کیا؟ صرف اور صرف یہ سانس کا آنا جانا، اس کے سوا کیا ہے؟ یہ سانس ادھر رکا ادھر ساتھ ہی جناب وہ غسل، کفن، دفن، تجہیز، تکفین، تدفین سب کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ موت کو یاد رکھنے کے ذرائع جو علماء نے ہمیں بتایا وہ کیا ہیں؟ پہلی بات جو ذکر فرمائی گئی، موت کیسے یاد رہے گی؟ فرمایا غسل میت، تدفین اور جنازوں میں کثرت سے شرکت۔
غسل میت، مردوں کو نہلانا، تدفین کے معاملات میں اپنے آپ کو شریک رکھنا، جنازوں میں شرکت کرنا، یہ وہ عمل ہیں جو نسیان موت جیسے موذی مرض سے نجات دلانے والے ہیں۔ نسیان موت یعنی موت کا بھول جانا، یہ بھی ایک مرض ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ نہیں، موت کا بھول جانا ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کو گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے۔ بندہ بالکل بے فکر ہو کر گناہ کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ موت آنے والی ہے، موت آ کر رہے گی، میں مر جاؤں گا، اگر واقعی یہ ذہن بن جائے تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کوشاں ہو جاتا ہے۔ اور کیا یہ اچھا ہو تنہائی میں بیٹھ کر فکر مدینہ نصیب ہو جائے، اپنے فوت شدہ احباب کو یاد کرنا شروع کرے۔ بعض اوقات فوت شدہ احباب کو یاد کرنے کا انداز بھی عجیب سا ہوتا ہے نا، ان کے کارنامے یاد کیے جاتے ہیں، ان کے جناب وہ سارے وہ باتیں یاد کی جاتی ہیں جو بعض اوقات علماء منع کرتے ہیں، ان کی برائیاں یاد کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کے گناہوں کا چرچا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں فلاں موقع پر اس نے یہ کیا تھا، فلاں موقع پر اس نے وہ کیا تھا۔ ان کے گناہوں کو یاد کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مردوں کی غیبت کرنے کی بجائے کیا یہ اچھا ہو بندہ ان کو یاد کر کے اپنا فکر آخرت والا مدنی ذہن بنانا شروع کر دے۔ یاد رکھیے، اگر تھوڑا سا آپ اس انداز سے دیکھیں نا، جس گھر میں میں رہ رہا ہوں یہ گھر پہلے کس کے پاس تھا، وہ کہاں گیا؟ اس سے پہلے یہاں کون رہتا تھا، وہ کہاں گیا؟ یہ جگہ جس نے خریدی تھی، جس جگہ پر مکان بنا اور آج میں یہاں رہ رہا ہوں، یہ جگہ خریدنے والا ہو سکتا ہے اس دنیا میں نہ ہو، جس سے لی تھی وہ کہاں گیا؟ اب دیکھتے چلے جائیں گے نا تو یہ جگہ آج کسی کے پاس، کل کسی کے پاس، یہ مکان آج میرے پاس، کل کسی کے پاس، یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور ایک بات کی طرف اور بھی تھوڑی سی آپ کی توجہ دلاتا چلوں، آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ یقیناً ہر ایک کو پتا ہوتا ہے۔ والد صاحب کا نام کیا ہے؟ جس سے بھی پوچھیں گے فوراً جواب ملے گا۔ آپ کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ اس کا بھی جواب عموماً مل جاتا ہے۔ اچھا، آپ کے پردادا کا نام کیا ہے؟ بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہے کہ یہاں ایک تعداد ہوتی ہے جن کی بریک لگ جاتی ہے، پردادا کا نام کیا ہے پتہ ہی نہیں۔ اچھا، پردادا کا نام بھی آتا ہے، اس سے اوپر نہیں، 2-3 نسلوں کے بعد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بندے کا نام اپنے ہی گھر میں مٹ جاتا ہے، اپنے گھر والے نہیں پہچانتے پردادا کا نام کیا ہے۔ بہت بڑی تعداد ہو سکتا ہے آپ کو ایسی ملے جن کو پتہ ہی نہ ہو، نہیں میرے دادا کے والد کون تھے، اس کا پتا ہوگا، دادا کے دادا کون تھے پتہ ہی نہیں۔ نہیں، اپنے ہی گھر میں، جس گھر میں یہ بندہ رہتا رہا اسی گھر میں اس کا اپنا نام مٹ گیا، اسی گھر میں اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، اسی گھر میں اس کو جاننے والا کوئی نہیں، اسی گھر میں اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں۔ اور بندے کے فوت ہو جانے کے بعد 5 سال 10 سال کے بعد اسی محلے میں، جس محلے میں یہ ٹھیک ٹھاک ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتا تھا، اس کے بارے میں جا کر پوچھئے فلاں صاحب سے ملنا ہے، جانتا ہی کوئی نہیں، یہاں فلاں صاحب رہا کرتے تھے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب موت ایک اٹل حقیقت ہے تو آئیے نا اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ تیاری شروع کر دیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں فکر آخرت دلاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں عمل کا جذبہ ملتا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، اور جو مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے کیا ہی اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اپنی موت کو یاد رکھ کر اپنے دل کی نرمی کا سامان کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رکت قلبی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔